فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ پیدا کیا انسان کو اپنی عبادت کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے اور سر خدا کے واسطے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کا گزشتہ جمعہ آپ نے ترجمہ اور مختصر تشریح سنی تھی۔ آج اس سے جو آگے والی آیتیں ہیں انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور مختصر ان کی تشریح میں اور آپ، اللہ نے مجھے اور آپ کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پروردگار نے سب سے پہلے انسانوں کی روحوں کو جب پیدا کیا، یک بار سب روحوں کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو یکجا کر کے سب روحوں سے، یعنی میری اور آپ کی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کی روحوں سے اللہ نے ایک عہد لیا، ایک ایگریمنٹ لیا، ایک وعدہ لیا۔ کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا ہوں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ساری روحوں نے ایک آواز ہو کر جواب دیا، قالوا بلا شہدنا، سب روحوں نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اے اللہ آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں، مشکل کشا اور حاجت روا آپ ہیں۔ ہم سب نے ایک عہد کیا، اللہ سے ایک وعدہ اقرار کیا کہ ہم نے آپ کو مان لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب روحوں کو اکٹھا کر کے سب سے ایک اقرار اور وعدہ لیا، ایگریمنٹ کیا، وہ آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ وہ فرما رہے ہیں وہ آواز عہد الست میں جب کچھ نہیں تھا، صرف روحیں تھی، روحوں سے اللہ نے اقرار لیا تھا، کہا وہ آواز اب تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ تو بزرگوں، ہم سب نے اپنے مالک کے سامنے ایک عہد کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے، آپ ہی کو حاجت روا مانیں گے، آپ ہی کو مشکل کشا مانیں گے، روزی آپ ہی سے مانگیں گے، جب بھی سر جھکائیں گے تو آپ کے سامنے جھکائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ اب میں نے اور آپ نے جب اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کو میں نے اور آپ نے جب ٹیسٹ مشین بنایا اور اپنے آپ کو ہم نے اس میں چیک کیا تو ہم اس میں کھوٹے نکلے، ہم اس میں کھرے نہیں نکلے، ہم اس وعدے میں جھوٹے نکلے، ہم اس ایگریمنٹ ہم نے توڑ دیا، اس وعدے کو ہم نے پاش کر دیا، ہم شرک کے غلام بن گئے، ہم نے مشرکوں والا کام شروع کر دیا۔ ہم سب نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے تو یہ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ غمی کے موقع پر بھی تم مومن ہونے چاہیے، خوشی کے موقع پر بھی تم مومن ہونے چاہیے، تمہاری یہ خصلت اور عادت ہونی چاہیے اور تمہاری یہ شان ہے۔ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے پروردگار ہم نے آپ کے حکم کو سن لیا
آپ کے رسول کی ہم نے اطاعت فرما لی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا آپ کے احکام کو، آپ کے پیغمبر کے احکام کو، و اطعنا، اور ہم نے اطاعت بھی کر لی، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی کما حق ہو کوئی بندگی نہیں کر سکتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کما حق ہو اطاعت نہیں کر سکتا۔ سمعنا، ہاں اللہ ہم نے سن لیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا، غفرانک، اس بندگی میں، آپ کی محبت میں، اللہ آپ کی عبادت میں، آپ کے ماننے میں، آپ کے مشکل کشا ماننے میں، حاجت روا ماننے میں، اور آپ کے ساتھ جو ہم نے محبت کرنی تھی پروردگار، آپ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کما حق کو ہم نہ کر سکے، اس میں غلطیاں بھی ہوئی، غفرانک، ہم آپ سے معافی بھی مانگتے ہیں، ہم آپ سے بخشش بھی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے ہم توبہ بھی کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ ہم سب نے لوٹ کر تیرے پاس آنا ہے، ہم سب کو لوٹ کر تیرے پاس آنا ہے مولا، یہاں کسی کو نہیں رہنا، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تو صرف ایک اللہ کا نام باقی رہے گا، یہ اس کی شان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، لوگوں اگر اس دنیا میں کسی کو جینے کا حق ہوتا، اگر اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا کسی کا حق ہوتا تو وہ میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، لیکن ان کو بھی اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لیا۔ ہاں اللہ نے اتنا ضرور پوچھا، عش ما شئت فإنک میت، اے میرے سونے پیغمبر، اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا جہان، سارے انبیاء میں نے آپ کی وجہ سے ان کو نبوت عطا فرمائی، زمین آسمان میں نے آپ کی وجہ سے بنائے، سارے فرشتوں کو میں نے آپ کی وجہ سے بنایا۔ حدیث کا مفہوم ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے سونے محمد، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان، کون و جہان، مکان، جن و انس، کسی کو پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ سے ہم سب نے ایک وعدہ کیا، عش ما شئت فإنک میت، سن میرے پیارے، اگر آپ لمبی زندگی مانگنا چاہتے آپ کو عطا کر دوں گا، فإنک میت، لیکن لوٹ کر پھر میرے پاس واپس آنا ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، ہم سب نے اللہ سے عہد کیا ہے، ہم نے اقرار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ جب اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اب اللہ کے ساتھ اگر کسی کو اور ہم نے شریک ٹھہرا دیا، مشکل کشا کون؟ بولو سارے، اللہ ہی، بولو کون ہے؟ اللہ ہی۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی۔ سجدوں کے لائق کون ہے؟ ہماری کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ بچے دینے والا کون ہے؟ بچیاں دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، اللہم مالک الملک، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے فقیر سے لا کر اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، وتعز وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہت کی کرسی سے اتار کر اس کو فقیر بنا دیتا ہے، تعز من تشاء، اس کی مرضی، عزت دینا اس کا کام ہے۔ لوگوں عزت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اے دنیا کے انسانوں عزت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت دینا اس کا کام ہے، وہ جس کو چاہے عزت دینا، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو وہ ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ایمانی بھائیوں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا درجہ ہے بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ دنیا کے سارے انسان، سارے جنات،
سارے فرشتے اے اللہ کے حبیب آپ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے فرشتے پھر نبی کی تعریف لکھنا شروع کریں، سارے علماء، محدثین، صحابہ، دنیا کے سارے جنات اور انسان سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا چاہیں، لیکن تعریف کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود تعریف اپنے حبیب کی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ اپنے حبیب کی ہر ایک ادا کو اللہ نے خود بیان کیا ہے، خود اللہ نے بیان کیا ہے، ان کی تعریف اللہ نے خود کی ہے، تو ماننے والوں نے مان لیا اور لکھنے والوں نے لکھ لیا، اور بڑے بڑے شعراء نے، ادبا نے، سب نے مان لیا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اے محمد مصطفیٰ ہمارے قلم بھی ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی تھک چکے ہیں، اور آپ کے ایک گوشے پر ہم لکھنا چاہیں نہیں لکھ سکتے، ہاں بس تھک کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے، کوئی بزرگ و برتر ہے، اے اللہ کے حبیب وہ آپ کی ذات ہے۔ ہم سب کا اس پر ایمان ہے نا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں جن کا نام ابو طالب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ہے حضرت علی ابن ابی طالب۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کا، اسلام کا ساتھ دیا، صحابہ کا ساتھ دیا، اس نے ڈنڈے بھی کھائے، جیل بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ کاٹی، ہر دور میں، ہر مصیبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما۔ آپ کو ابو طالب نے ہمیشہ حوصلہ دیا، لیکن ابو طالب کو ایمان نصیب، ابو طالب کو ایمان نصیب، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، میرے محمد کا کام صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، پیغمبروں کے ہاتھ میں۔ انک لا تہدی، سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، آخری وقت ہے ابو طالب کا، بہت ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، ایمان والوں کا بہت ساتھ دیا، آخری وقت ہے، کہا چاچا جان چپکے سے میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کوئی نہ سنے، میں آپ کی گواہی اور آپ کی سفارش خود کروں گا۔ کہا بھتیجے آپ کا کلمہ ضرور پڑھتا، لیکن مکہ کے سردار کہیں گے کہ آج ابو طالب موت سے ڈر کے اپنے بھتیجے کا اسلام اس نے قبول کر لیا، اس کا مذہب قبول کر لیا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، اور اس سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے کہ غموں کا سال ہے۔ اللہ کی طرف آپ جب غمگین ہوئے، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے پیغمبر، اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی، آپ کا کام صرف میرا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے کم درجے کا عذاب ابو طالب کو ہوگا، صرف اس کو آگ کے، جہنم کی آگ کے 2 چپل پہنائے جائیں گے، جوتے پہنائے جائیں گے، جس یغلا دماغ ہو، کہ اس کی وجہ سے اتنی سیک ہوگا کہ ابو طالب کا دماغ اس سے اس طرح کھلے گا کہ اس طرح ہانڈی کے اندر چاول یا کوئی چیز ہم جب ڈالتے ہیں جس طرح وہ کھولتا ہے، اس طرح اس کا دماغ اس سے کھول جائے گا۔ تو اس لیے مومنوں ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے اس کا فضل اور کرم مانگنا چاہیے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اس اللہ کی مرضی ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بچے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، کسی کو وہ بچے بھی دیتا ہے اور بچیاں بھی دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو وہ بانجھ رکھ دے، جس کو وہ اوتر بنا دے، بتاؤ اس کو کوئی اولاد دے سکتا ہے؟ اس کو کوئی اولاد دے سکتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ہی پیغام اگر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، بس میرے اور آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے، اللہ تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، تجھ ہی سے مانگیں گے، اور تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی اور کو فریاد نہیں سنائیں گے، تجھی کو فریاد کریں گے۔ غیروں سے مانگا کچھ نہ ملا ذلت ملی، غیروں سے مانگا کچھ نہ ملا ذلت ملی، اپنے اللہ سے مانگا سب کچھ ملا، عزت ملی، سب کچھ ملا۔ آئے ہائے، مانگنے کا مزہ اپنے اللہ سے ہے، جب بھی مانگے، کم مانگو تب بھی دیتا ہے، زیادہ مانگو تب بھی دیتا ہے، صبح مانگو تب بھی دیتا ہے، شام مانگو تب بھی دیتا ہے، دوپہر مانگو تب بھی دیتا ہے، رات کو 1 بجے اٹھو تب بھی وہ سنتا ہے، صبح مانگو
عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی اور کو فریاد نہیں سنائیں گے، تجھی کو فریاد کریں گے۔ غیروں سے مانگا کچھ نہ ملا ذلت ملی، غیروں سے مانگا کچھ نہ ملا ذلت ملی، اپنے اللہ سے مانگا سب کچھ ملا عزت ملی۔ سب کچھ ملا، آئے ہائے، مانگنے کا مزہ اپنے اللہ سے ہے۔ جب بھی مانگے، کم مانگو تب بھی دیتا ہے، زیادہ مانگو تب بھی دیتا ہے، صبح مانگو تب بھی دیتا ہے، شام مانگو تب بھی دیتا ہے، دوپہر مانگو تب بھی دیتا ہے، رات کو 1 بجے اٹھو تب بھی وہ سنتا ہے۔ صبح مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، جتنی بار مانگو گے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، ایک غیر اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، ایک خالق سے مانگنا ہے، ایک مخلوق سے مانگنا ہے۔ اگر دنیا کے انسانوں سے، مخلوق سے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اگر سگے بھائی کو بھی یا باپ کو فرمائش کریں گے، یا باپ اپنے بیٹے کو فرمائش کرے گا تو وہ بھی آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہائے، قربان جائے اللہ کی ذات پہ، جب بھی مانگو، جتنا مانگو، بار بار مانگو، وہ ہمیشہ دیتا ہے اور خوش ہو کے دیتا ہے۔ اس سے کم مانگو تب بھی دیتا ہے، اور زیادہ مانگو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ کس سے مانگو؟ تو روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بچے کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی کو 12 سال تک بچے نہیں ملے، پھر بچہ اللہ نے دیا، اب وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جائے گا۔ بتاؤ وہ اللہ اپنے رب کا منکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ ہماری بیڑیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، یا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعہ، پار لگا دے میری کشتی۔ وہ ہمارے باپ کے نوکر لگے ہیں کیا؟ یا معین الدین چشتی یا شیخ یا غوث اعظم دستگیر، کوئی شک نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سارے اولیاء کا سردار ہے، پیران پیر ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کا ایک بہت بڑا ولی ہے۔ اگر وہ ہندوستان میں تشریف نہ لاتے شاید میں اور آپ ابھی تک گھنٹے بجاتے ہوتے، میں بھی اور آپ مندروں میں جا کر گھنٹیاں بجاتے۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، لیکن خدا کی خدائی میں وہ شریک، بتاؤ بھائی زورو، خدا کی خدائی میں وہ شریک نہیں ہے۔ کوئی سارے انبیاء مل کر خدا کی کسی ایک صفت کے اندر شریک، اور سارے صحابہ مل کر کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے اولیاء، محدثین اور فقہا اور بڑے بڑے غوث کتب اولیاء سارے مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا غلام کے جوتے کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہائے ہائے، قربان جائیں، اگر سارے دنیا کے انسانوں کا اور سارے صحابہ کا عمل ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، صرف انبیاء کو چھوڑ کر، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، خدا کی قسم ان کے عمل بڑھ جائیں گے ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ تو اس بات کو میں اور آپ سمجھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر کسی کو اللہ نے روزی دی ہے، کسی کو اللہ نے روزگار دیا ہے، کسی کو اللہ نے بچے دیے ہیں، تو شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ، میں کسی لائق نہ تھا، تو نے مجھے اس لائق بنایا، میرے بچے کو تو نے روزگار دیا، یا میرے گھر میں اللہ تو نے باغ لایا، میں اوتر تھا، کوئی میرا سہارا نہ تھا، تو نے مجھے سہارا دیا، اللہ اس پر تیرا شکر ہے۔ بتاؤ اگر ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی ولی کے در پہ جائیں گے، اس لیے ولیوں کے در پہ جانا ہے، ضرور جانا ہے، بار بار جائیں، وہاں فاتحہ خوانی کریں، اصال ثواب کریں، ان کی درجات بلندی کے لیے دعا کریں، اور اسی طرح ان کا وسیلہ لے کر اپنے لیے بھی دعا کریں۔ لیکن وہاں جا کر سجدے کرنا، طواف کرنا، منتیں چڑھانا اور اس کے نام کی ہم نیازیں کرتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ کا کفار مکہ بھی اسی طرح منتیں رکھتے تھے، اپنے بتوں کے نام چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ اللہ نے فرمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارا بہتان ہے، جھوٹ ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ حرمت علیکم المیتۃ، بتاؤ مردار حرام ہے کہ نہیں ہے؟ والدم، خون حرام ہے کہ نہیں ہے؟ خنزیر کا گوشت، کتے کا گوشت، فرما اسی طرح وہ جانور جس کو کسی ولی کے نام پر ذبح کیا جائے، فرما وہ بھی اسی طرح خنزیر کی طرح حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے۔ تو بزرگوں، بس آج کا سبق یہی ہے
کہ ہمارا مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت دینا کس کا کام؟ نفع نقصان دینا کس کا کام؟ اللہ کا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کا یہی پیغام ہے، بس یہی قرآن کا پیغام ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے اسی لیے ڈنڈے کھائے، مارے کھائے، لوگوں اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مجھے اور آپ کو ان کی محبت اور ان کا شوق اور ان پر ہزاروں مرتبہ بلکہ کروڑوں مرتبہ میں اور آپ اپنی زندگی میں جیتے جاگتے ان پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ خوب مجھے اور آپ کو ان پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو وہ شریعت لے کر آئے ہیں، جو پیغام لے کر آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مر کر سارے مانیں گے، اور چھوٹے چھوٹے کیا فرعون نے بھی مان لیا تھا، لیکن اس ماننے کا کوئی فائدہ، سب مان جاتے ہیں آئے لیکن اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ دانت کے اندر درد ہوا، اللہ سے رجوع کیا، اللہ میرے دانت کے اندر تکلیف ہے۔ وہی آئی، پیغمبر موسیٰ جاؤ فلاں جنگل کے اندر ایک جڑی ہے اور اس کو اپنے دانت پر رکھو، کھاؤ، تمہارا دانت درد ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جڑی نکالی، کھایا، دانت درد ٹھیک ہو گیا۔ پھر کئی سالوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد پھر دانت میں درد ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے مالک کی طرف متوجہ فوراً یہ پتہ تھا کہ وہ جڑی کھانی ہے۔ جڑی کھائی، صبح بھی کھائی، شام بھی کھائی، پھر دوسرے دن کھائی، دانت درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کیا، کلیم اللہ تھے، کہ اللہ پہلی مرتبہ دانت درد ٹھیک ہو گیا تھا، کہا میرے پیغمبر موسیٰ تو نے پہلی مرتبہ میری طرف رجوع کیا تھا، میں نے اس جڑی کے اندر شفا ڈال دی تھی، آج آپ نے میری طرف رجوع نہیں کیا، آپ اس جڑی کے پاس چلے گئے، میں نے اس میں سے شفا کو نکال دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پرسوں سبحان الدین صاحب جو لون صاحب ہیں، یاسین صاحب